بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ جو میرا خیال ہے کہ زیادہ علم نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردہ لوگ جو ہیں ان کی روحیں واپس آتی ہیں، ان کے گھروں کا چکر لگاتی ہیں، ان کو ان کے گھروں کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ جیسا کہ پہلے جان چکے ہیں کہ روح اللہ کا امر ہے اور وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مردے کی طرف سے روح نہیں آتی ہے۔ تو اب روح کی جمع بھی نہیں ہے کہ روحیں، وہ تو ایک امر ہے، ایک ہی حکم ہے اللہ کی طرف سے جو آتا ہے۔ اصل میں یہ عقیدہ ہندو مذہب کا ہے، جس میں مرنے والے کی روح اس دنیا میں 7 دفعہ واپس آتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور وہ اس کو 7 جنم سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان کے 7 جنم ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو پھر 7 دفعہ وہ اس دنیا میں آتا ہے، مختلف روپ میں، مختلف جنموں میں آتا ہے۔ تو یہ کوئی اسلام کا عقیدہ تو ہے ہی نہیں، اور وہ انسان کی شکل میں پھر پیدا ہو جاتا ہے، یہ ہندو کا عقیدہ ہے۔ مگر روح وہ مرنے والے ہی کی ہوتی ہے، یہ ہندو کہتے ہیں۔ اس طرح ان کا 7 جنم کا عقیدہ ہے کہ ہر روح 7 دفعہ جنم لیتی ہے یا پیدا ہوتی ہے، جبکہ آپ نے دیکھ لیا کہ روح کا کوئی جنم نہیں ہوتا، روح پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نہ کوئی زندہ روح کو بھیج سکتا ہے اور نہ کوئی مردہ، یعنی زندہ آدمی اگر چاہے کہ میں اب روح بھیج دوں کسی کی طرف، تو روح اس کی ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کی طرف بھیجے۔ اور جہاں تک مردے کی بات ہے تو مردے کے پاس تو روح آتی ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے روح یا امر آتا ہے وہ زندہ کے پاس آتا ہے، مردہ کے پاس نہیں آتا۔ اب مردہ جو ہے اس کے پاس تو پہلے سے ہی کوئی روح ہے نہیں، اور نہ اس کو کوئی بھیجنے کا اختیار ہے اس کو، تو وہ کس طرح اپنی روح جو ہے واپس اس دنیا میں بھیج سکتا ہے جب وہ فوت ہو گیا؟ تو وہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو ایک حکم ہے اللہ کا۔ اس طرح نہ کوئی زندہ اپنی مرضی سے روح کو منگوا سکتا ہے اور نہ کوئی مردہ اپنی روح کو منگوا سکتا ہے، کیونکہ نہ تو یہ کسی زندہ کی ملکیت ہے اور نہ یہ کسی مردہ کی ملکیت ہے۔ یہ تو اللہ کا امر ہے اور حکم ہے جو اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔